دوسری روایت جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بخاری اور مسلم نے حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما انا نائم عرض علی الناس، کہ جب میں ایک مرتبہ آرام فرما رہا تھا، نیند کی حالت میں تھا، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گزارے گئے یا میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وعلیہم قمص، کہ ان لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منہم ما بلغ الی الثدی ومنہم ما بلغ الی السرۃ ومنہم ما بلغ الی الرکبتین او کما قال علیہ السلام، کہ ان لوگوں کی قمیصوں کی لمبائی کا یہ عالم تھا کہ کئی لوگوں کی قمیصیں اتنی چھوٹی اور اتنی مختصر تھی کہ وہ بمشکل سینے تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی کندھوں کے اوپر سے قمیص پہنی ہے تو وہ صرف سینے تک پہنچ پائی، اور کئی لوگوں کی قمیص جو ہے وہ محض اتنی لمبی ہے کہ جب انہوں نے پہنی تو وہ تقریباً ناف کے برابر پہنچ پائی، اور کئی لوگوں نے تھوڑی اور لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے اور وہ گھٹنوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی حال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے سے گزارا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ ان کے جسم مبارک سے بچ کر، یعنی قمیص کا کپڑا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے بھی زیادہ لمبا تھا، اور عمر فاروق چل رہے ہیں تو قمیص کا ٹکڑا جو ہے وہ پیچھے زمین کے اوپر لگتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ معاملہ بیداری کا نہیں، یہ خواب کا معاملہ ہے، اور خواب کے معاملے میں احکام جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کو غرور اور تکبر کی نشانی نہیں سمجھا جائے گا، جیسا کہ بیداری کی حالت میں سمجھا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا فما اولتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولتہ بالعلم او اولتہ بالدین، کہ میں نے اس خواب کی تعبیر علم یا دین سے نکالی، کہ میرے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے یا میرے سامنے سے گزارے گئے، جن لوگوں کی قمیص مختصر تھی ان لوگوں کے پاس دین اور علم بھی مختصر تھا، جن کی قمیص اس سے کچھ زیادہ لمبی تھی ان کے پاس پہلے والے لوگوں سے کچھ زیادہ علم اور دین موجود تھا، اور جن کی قمیص اس سے بھی زیادہ لمبی تھی تو ان کے پاس دین اور علم کی نعمت اور زیادہ تھی۔ اور حضرات علماء مفسرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کا ان کے جسم سے بھی زیادہ لمبا ہونا اور زمین پر ان کے پیچھے رگڑتا ہوا آنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اور علم کی نعمت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مالا مال فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت فی سبیل اللہ سے سرفراز ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی ان کا دین اور ان کا علم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بطور نمونہ موجود ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو یورپین ممالک ہیں وہاں پر خاندانوں کو، بچوں کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ وظیفہ دیا جاتا ہے، جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، بچوں کو کچھ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کفار ہیں جو انسانیت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے۔ تاریخ انسانیت کے اندر
بچوں کو، عورتوں کو، بے روزگاروں کو بیت المال سے وظیفہ دینے والی سب سے پہلی ہستی حضرت امیر المؤمنین، امام المجاہدین، رئیس المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور آپ کی چھوڑی ہوئی سنت پر آج مسلمانوں نے تو عمل چھوڑ دیا، لیکن کفار اور بد مذہب جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔